عید الاضحیٰ، یہ بھی عید الفطر ہی کی طرح ایک مقدس دن ہے جو ہر سال دنیا بھر میں مسلمان قربانی کر کے مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے قربانی کی عید۔ یہ دن رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اختتام کے تقریباً 17 دن کے بعد منایا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں اسے عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ پاک و ہند میں اسے بقرہ عید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی مسلمان ہیں اور یہ دن اپنے ذوق و شوق کے ساتھ مناتے ہیں تو سب سے پہلے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو عظیم عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس مقدس تہوار یعنی عید الاضحیٰ کے لیے بھرپور تیاریاں کرتے ہیں۔ تمام مسلمان قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں۔ اس کا چاند 10 دن پہلے دکھائی دیتا ہے اور اگلے 10 دن کے بعد عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ سب مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اکٹھے ہو کر عیدگاہ میں نماز عید پڑھتے ہیں۔ نماز، خطبہ اور دعا کے اختتام پر مسلمان ایک دوسرے کو گلے لگاتے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ بقرہ عید صرف مذہبی تہوار نہیں، معاشی سرگرمیوں کا بہت بڑا موقع بھی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 4 کھرب روپے سے زائد کا مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ تقریباً 23 ارب روپے قصاب مزدوروں کے طور پر کماتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 ارب روپے سے زائد چارے کے کاروبار والے کماتے ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق دنیا میں سب سے بڑا کاروبار بڑی عید کے ایام میں ہوتا ہے۔ مزدور کو مزدوری اور مویشی پالنے والوں کو اس کی اچھی قیمت ملتی ہے۔ کسانوں کا چارہ بکتا ہے۔ اربوں روپے گاڑیوں میں قربانی کے جانور لانے اور لے جانے والے الگ کماتے ہیں۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں سے غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں مل جاتا ہے۔ اور قربانی ہونے کے بعد اربوں کی کھالیں بکتی ہیں۔ چمڑا فیکٹریوں کے محنت کشوں کو مزید کام ملتا ہے۔ غریبوں کو صرف گوشت ہی نہیں ملتا بلکہ آئندہ سارا سال روزگار کا بھی بندوبست ہوتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کوئی ملک اربوں کا ٹیکس لگا کر بھی پیسہ بانٹے تب بھی غریبوں کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ اللہ پاک کا یہ حکم ماننے سے مسلمان ملک کو ہوتا ہے۔ اور خوشی کے اس دن میں مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ عید کے دن ایسے غرباء و مساکین جو مالی استطاعت نہ ہونے کے باعث اچھے کپڑے اور جوتے نہیں پہن سکتے یا ان کے گھروں میں اچھے کھانے نہیں پک سکتے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور دل جوئی کا اظہار کیجئے۔ ان کی ضروریات پوچھ کر ان کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ان کے لیے کپڑوں اور جوتوں کا انتظام کیجئے۔ انہیں کھانے پینے میں اپنے ساتھ شامل کیجئے۔ گھر میں پکے ہوئے پسندیدہ کھانوں میں سے کچھ حصہ ان کے گھروں میں بھی بھیج دیجئے۔ اور اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے جو ہم قربانی کریں اس کا سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لینے کے بجائے اسلام کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا غریبوں محتاجوں کے لیے۔ تو اسلام کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی قربانی کا گوشت خود بھی کھائیے اور اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں کو دے کر بھی ثواب کمائیے، کیونکہ دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کو دینا یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔